نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام میرے بھائیوں اور بزرگوں کو رسالت مآب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی اور عید مبارک ہو، اور اس کے بعد بندہ ناچیز آپ تمام بھائیوں کا اور بزرگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ برانچ گوجرانوالا کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پر آج کی اس تقریب میں تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے یہ تحریک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی روح کو حضور کے فرمان مبارک اور حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقصد کے عملی نفاذ کے لیے سرگرم عمل ہے، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی جو خوشی ہم مناتے ہیں وہ ہم سے صرف یہ نہیں چاہتی کہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور فقط حضور کے فضائل، حضور کے شرف اور حضور کی شان کا ذکر کیا جائے اور نشستن و برخاستن پہ اس چیز کو محدود کر دیا جائے، بلکہ حضور کا جشن ولادت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل جس امانت اور صداقت کو نبھایا اور اغیار کی زبان سے یہ کہلوایا کہ آپ بلا شک و شبہ صادق اور امین ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغام کی خاطر، جس مقصد کی خاطر عملی جد و جہد فرمائی، سفر فرمائے، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، ہجرت کی، نیزے اور تلواریں اور تیر سہے، اپنوں کی قربانیاں پیش کی،
اور جس دین کے نفاذ کے لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک صرف فرمائی، حضور کا جشن ولادت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم فقط باتوں تک محدود نہ ہوں، بلکہ اس پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم حضور کے مشن کے ساتھ، حضور کے دین کے ساتھ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقاصد کے ساتھ تجدید عہد کریں اور عزم عمل وابستہ کریں۔ اگر ہم حضور کے پیغام اور حضور کی سیرت کے ساتھ عزم عمل نہیں باندھتے اور تجدید عہد نہیں کرتے تو میری رائے میں ہمارا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجا کر ایک ثواب کمانے کی حد تک تو ہم ایک مؤثر فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن ایک اپنی ملی اور اسلامی اور ملکی اور قومی ذمہ داری کے تناظر میں ہم اس حقیقت سے اور اس خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں جو خدمت ہمارے اوپر حضور کے عمل سے فرض ہوتی ہے، حضور کے صحابہ کے عمل سے فرض ہوتی ہے اور حضور کے اہل بیت اطہار کے عمل سے ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے، اور جو ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر کا شیوا رہا ہے کہ انہوں نے اس زمین کے اوپر چل کر حضور کی بعثت کی جو وجہ تھی، حضور کے ظہور فرما ہونے کی جو وجہ تھی، اس کو انہوں نے نافذ کیا۔ مثلاً قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عامت الناس کے لیے، یعنی بنی نوع انسان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صرف مومنین تک کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا اور حضور کا اس دنیا میں ظہور فرما ہونا کافۃ للناس، وہ تمام عالمین کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور جس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں، اسے محدود نہیں کیا کسی طبقے کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، کسی ایک خطہ زمین کے ساتھ، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں، جس کی وضاحت میں حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، کہ جنیوا جہاں پر لیگ آف نیشنز کا اور اب اقوام متحدہ کا صدر دفتر ہے، اس نے یہ کہا کہ تمام اقوام کو جمع کیا جائے، دنیا کی تمام اقوام کو اکٹھا کیا جائے۔ اقبال نے کہا کہ مکہ جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی اس کے پیغام میں اور جنیوا کے پیغام میں فرق یہ ہے کہ مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، کہ جنیوا قوموں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے جبکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، وہ ان میں قوموں کی تفریق کو مٹا دیتا ہے۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ جس شعبے سے ہوں، خواہ وہ جس زبان سے ہوں، خواہ وہ جس علاقے سے ہوں۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے اپنے عمل مبارک سے یہی ثابت کیا کہ چاہے قریش کے خاندان کے بڑے بڑے سردار تھے، جن سرداروں میں ابو بکر صدیق تھے، جن سرداروں میں عمر بن خطاب جیسے لوگ تھے، جن سرداروں میں سیدنا عثمان غنی اور دیگر بڑے بڑے اکابر صحابہ جو سرداران قریش میں سے تھے، وہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے اور حضرت بلال کو جب صحابہ بلاتے تو صحابہ حضرت بلال کو ان الفاظ کے ساتھ بلاتے، البلال ہوا سیدنا، کہ وہ بلال جو ہمارا آقا ہے، وہ بلال جو ہمارا سردار ہے۔ حضور نے اس نسلی اور جغرافیائی تقسیم کو آپ نے ختم کیا، اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری جو ملی اساس ہے وہ جب تک اس بات کے اوپر قائم ہے کہ تمہارے درمیان کوئی طبقہ، کوئی اونچی ذات کا، کوئی نیچی ذات کا، کوئی خان اور کوئی کمی، یہ تفریق جب تک تمہارے درمیان نہیں ہے اس وقت تک سمجھو کہ تمہارا اسلام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے اور تم پوری طرح اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو۔ لیکن جب تمہارے درمیان نسلی احساس برتری اور نسلی احساس کمتری شروع ہو جائے، اس وقت تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا اسلام کے دامن کے ساتھ جو رشتہ اور جو تعلق ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوم تو از رنگ و خون بالا ترست، کہ حضور کا فیضان ہی یہ ہے، حضور کی رحمت کا تقاضا ہی یہ ہے، حضور کا عالم انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے حضور کا رحمت بن کر آنا تقاضا ہی یہ کرتا ہے کہ قوم تو از رنگ و خون بالا ترست، کہ تیری قوم جو ہے وہ رنگ و نسل کے امتیاز سے بالا تر ہے اور وہ اس سے بہت ممتاز اور بہت بلند ہے۔ اور اسی طرح اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علامہ کہتے ہیں کہ گر نسب را جزو ملت کردائی، کہ اے مسلمان اگر تو نسلی تفاخر کو یا نسلی تقسیم کو، یہ گجر اور ارائیں، اوان اور کھوکھر، خان اور حبشی اور یہ اور وہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اقبال کہتا ہے کہ گر نسب را جزو ملت کردائی، اگر اس نسب کو تو نے اپنی ملت کا جز بنا دیا تو پھر یاد رکھ لے، رخنا در کار اخوت کردائی، تو نے اپنی اخوت کے کام کے اندر رخنا ڈال دیا ہے، اپنی اخوت کے اندر تو نے ایک دراڑ کو پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کرتا ہے، اور رنگ و نسل کا امتیاز اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صرف تمہاری شناخت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کے کسی بات کے اوپر اپنے احساس تفاخر کو جتلائے یا اپنے نسلی تفاخر کو جتلائے کہ میں فلاں نسل سے ہوں یا میں فلاں قوم سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں مقبول وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہے، اللہ کے نزدیک اس کا شرف قائم ہے جس کا تقوی بلند ہے، جس کا ایمان بلند ہے، جس کا یقین بلند ہے، جس کا تعلق باللہ مضبوط ہے، جس کا تعلق بالرسول مضبوط ہے، جس کا تعلق بالقرآن مضبوط ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہم میں سے افضل ہے۔ باقی یہ ہم نے لات و منات تراش رکھے ہیں ذات پات کے اور رنگ و نسل کے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام اگر آپ سچی بات پوچھیں تو وہ یہی تھا کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی، کہ کوئی بھی باقی نہ رہ جائے، صرف ایک ملت اور رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی رہ جائے۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا، آپ نے یہ کام ایسے ہی نہیں فرمایا،
بلکہ حضور کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ آپ جائیں زمین کے اوپر اور زمین پہ جا کے جو میں نے آپ کو الہام کیا ہے، جو میں نے آپ کو وحی فرمائی ہے، جو میں نے آپ کو وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو نظام عطا کیا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیے، اور یہ قرآن یہ میں نے باعث ہدایت بنا دیا، باعث شفا بنا دیا ہے تمام جہانوں کے لیے، آپ جائیں اور اس نظام وحی کا، اس نظام الہام کا اور اس نظام قرآن کا آپ عملی نفاذ فرمائیں زمین کے اوپر۔ اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس پوری تحریک کو دیکھا جائے کہ حضور کیا چاہتے تھے، تو وہ نتیجے میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور اس زمین کے اوپر وحی کے نظام کا نفاذ چاہتے تھے، اللہ کے دین کا نفاذ چاہتے تھے، اور حضور نے اعلان نبوت کے بعد اپنی تمام زندگی مبارک، اپنی تمام حیات طیبہ اسی نظام وحی کی خاطر آپ نے صرف فرمائی۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ زمین کے اوپر، زمین کے اوپر وحی کے علاوہ مادیت سے جتنے بھی ماخوذ نظام ہیں، مادی سوچ سے، مادی فکر سے، مادی مفاد سے تشکیل پانے والے جتنے بھی نظام ہیں، وہ زمین کے اوپر امن قائم نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر امن صرف اور صرف نظام وحی کے نافذ ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ اگر نظام وحی یعنی الہامی نظام، جسے ہم قرآنی نظام کہتے ہیں اور جسے ہم مصطفوی نظام کہتے ہیں، اگر زمین کے اوپر وہ نافذ ہو تو یہ زمین پر امن رہتی ہے۔ لیکن اگر زمین کے اوپر کسی مادی تشکیل شدہ نظام کو نافذ کر دیا جائے تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھوٹ پڑتا ہے۔ مثلا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت لکھی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر حضرت آدم کے آنے سے قبل کئی ہزار سال تک اس زمین کے اوپر کئی ہزار سال تک جنات رہے، اور جنات نے کچھ عرصہ تو یہاں پر امن گزارا، لیکن اس کے بعد جنات نے زمین کے اوپر فتنہ اور فساد شروع کر دیا، کشت و خون شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کے اوپر ان کا وہ لڑائی جھگڑا، ان کی وہ مار پیٹ، ان کی وہ قتل و غارت اور ان کا وہ ظلم اور جنات کا غلو، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جنات کا فساد اس زمین سے ختم کرو، اس زمین پہ امن قائم کرو۔ اور کچھ مفسرین نے یہ تک لکھا ہے کہ عزازیل جو اب ابلیس ہے، چونکہ یہ اس وقت فرشتوں کی صف میں تھا، گو کہ خود جن تھا لیکن فرشتوں کی صف میں تھا، اور اس کا قرب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیگر ملائکہ سے زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ جا، ملائکہ کے ساتھ جا کے جنات کو پرامن کرو اور ان کے غلو کو اور ان کے فساد کو زمین سے مٹا دو۔ تو ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، زمین پہ آ کے جنات کے فساد کو، جنات کی قتل و غارت کو، جنات کے لڑائی جھگڑے کو، جنات کے ظلم کو ملائکہ آ کے ختم کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے لڑتے لڑتے جنات کو سمندری جزائر اور چند پہاڑوں تک محدود کر دیا،
اور اس کے مارکے کے ختم ہونے کے بعد جب زمین پہ امن ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اب میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجوں گا، اپنا نائب بھیجوں گا۔ اسی لیے تو ملائکہ نے اپنے تحفظات کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین ایک فساد تو بمشکل ختم ہوا، تو انسان کو بھیجے گا یہ پھر یہاں آ کے یہ فتنہ و فساد کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ جنات نے جب اپنی مادی سوچ کو اپنا لیا اور اللہ کی تسبیح سے غافل ہو گئے اور اللہ کی تسبیح کو چھوڑ دیا، تو پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ الہ العالمین تو انسان کو بھی مت بھیج، وہ بھی تیری تسبیح سے غافل ہو جائے گا، ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، ہم تیرا ذکر بیان کرتے ہیں، انسان کو کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، میں انسان کو اس زمین پہ بھیجوں گا اور اس کے ذریعے میں اس کے اوپر اپنے نظام کو نافذ فرماؤں گا۔ اور پھر جب انسان یہاں پہ آیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان نے جس دور کے اندر بھی اس نظام وحی کا انکار کر کے کسی مادی فکر سے تشکیل پانے والے نظام کو جب بھی زمین کے اوپر نافذ کیا ہے، آپ کو وہ دور ظلمت کا دور نظر آئے گا اور آپ کو وہ دور تاریک نظر آئے گا اور آپ کو وہ دور ظلم کا دور نظر آئے گا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل آپ وسط ایشیا کی اور اس سے ملحقہ جتنی بھی یہ سرزمین تھی، زمین کا آدھے سے زیادہ حصہ جس پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی، اس سے قبل جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جتنی بھی تھیں یہاں پہ، آپ یہاں پہ نمرود کے دور کو دیکھیے، اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ فرعون کے دور کو دیکھیے زمین کے اوپر، اس کے علاوہ جو یہاں پہ سلطنتیں اور حکومتیں قائم ہوتی رہیں، آپ ان کے ادوار کو دیکھیے، انسانیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا رہا یہاں پہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملوک جو تھے، وہ بادشاہ جو تھے، وہ حکمران جو تھے، وہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے، وہ انبیاء کا انکار کرتے تھے، وہ نظام وحی کو نہیں مانتے تھے، وہ نظام الہام کو نہیں مانتے تھے، اس وقت جو دین تھا وہ اس نظام دین کو نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے عہد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت قائم ہے، تو جنات نے اس دور میں جادو شروع کر دیا، تو جادو بڑھتا بڑھتا مجھے لگتا ہے کہ بالکل اسی طرح سرایت کر گیا تھا جس طرح آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، بدقسمتی سے۔ اور اس جادو کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں فتنہ اور فساد پھوٹنے لگا۔ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان کو آ کے عرض کی کہ اے سیدنا سلیمان، یہ فتنہ اس طرح زمین پہ پھیل رہا ہے، اور جس طرح جنات نے حضرت آدم کے تشریف لانے سے قبل زمین پہ فساد بپا کر رکھا تھا، خدشہ ہے کہ اس جادو سے زمین پہ پھر ہلاکتیں ہوں گی اور زمین پہ پھر ظلم کا بازار گرم ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ جتنی بھی کتابیں جادو کے اوپر جنات نے لکھی ہیں، ان شیاطین نے لکھی ہیں، یہ تمام کتابیں ان شیاطین سے اور ان جنات سے آپ ضبط کر کے میرے تخت کے نیچے دفن کر دیں، اور وہ تمام جادوئی کتابیں، وہ سفلی علوم، وہ شیطانی علوم جو جنات نے مرتب کیے تھے اور شیاطین نے مرتب کیے تھے، وہ ان سے چھین کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیے گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یقینی بنایا اپنی سلطنت کے اندر اللہ کی وحی کے نظام کو، اللہ کے الہام کے نظام کو اور اللہ کے دین کے نظام کو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ان جنات نے اور شیاطین نے پھر ایک سازش رچائی، اور انہوں نے
مختلف لوگوں کو جا کر جو حضرت سلیمان کی امت میں سے تھے ان کو ان جنات نے ورغلایا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان وحی کے ذریعے حکومت نہیں کرتے تھے، حضرت سلیمان جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ تو امتیوں نے انہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ وحی کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ تو ان شیاطین نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جائیں اور حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے زمین کھود کر دیکھ لیں، چونکہ حضرت سلیمان نے خود حکم کیا تھا کہ یہ جادوئی علم اور یہ سفلی اور شیطانی علم میرے تخت کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ تو انہوں نے آ کے جب کھودا تو جادو تو دفن تھا وہاں پہ۔ تو ان شیاطین نے پھر یہ شیطانی رچائی اور کہا کہ دیکھا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ تو پھر اس زمین کے اندر ایک فتنہ پھوٹا، پھر اس زمین کے اندر فساد پھوٹا، پھر اس زمین کے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، اور پھر اس زمین کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور ایسی اقوام آئیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، میں نے ان کو غارت کر دیا، میں نے ان کو برباد کر دیا، میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے نظام کے متبادل جو ابلیسی نظام تھا، اس کے متضاد جو ابلیسی نظام تھا، انہوں نے وہ ابلیسی نظام لا کے اس زمین کے اوپر وہ انہوں نے طاری کیا اور وہ انہوں نے قائم کر دیا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ مادی نظام ہمیشہ کیوں فتنہ پھیلاتا ہے، اور جو وحی یا الہام کا نظام ہوتا ہے، یعنی جو روحانی نظام ہوتا ہے، وہ اس زمین کے اوپر امن کا باعث کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ دنیا میں دیکھیں جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی خبائث ہیں، وہ تمام کے تمام مادی مفاد اور مادی خواہش کے پیش نظر سرزد ہوتے ہیں۔ میں چند بڑی بڑی جو برائیاں ہم روزمرہ کی گفتگو میں زیر بحث لاتے ہیں، ان میں سے میں چند چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مثلاً زنا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی صوفی نے یا کسی صاحب صدق نے کبھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کے اس نے زنا کیا ہو۔ ہر شخص اپنی مادی تمنا اور اپنی مادی چاہت سے مغلوب ہو کر زنا کرتا ہے۔ آپ چوری کو دیکھیے، چوری ایک روحانی حاجت کے پیش نظر نہیں کی جاتی، چوری ایک مادی خواہش اور مادی ضرورت کے پیش نظر چوری کی جاتی ہے۔ جو ڈاکہ ہے، ڈاکہ کبھی بھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کے نہیں ڈالا جاتا، ڈاکہ ہمیشہ مادی ضرورت سے مغلوب ہو کر اس کے پیش نظر ڈالا جاتا ہے۔ رشوت، حرام خوری، یہ مادی ضرورت سے مغلوب ہو کے رشوت لی جاتی ہے، مادی ضرورت سے مغلوب ہو کے حرام خوری کی جاتی ہے۔ کسی روحانی جذبے یا کسی روحانی ضرورت کے مغلوب ہو کر، کسی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کر کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ رشوت لی جائے یا حرام خوری کی جائے۔ قتل ہے، قتل کبھی بھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کر قتل نہیں ہوتا، قتل ہمیشہ مادی مفاد کے پیش نظر قتل کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، اسی طرح کسی کی غیبت ہے، کسی سے بغض ہے، آپ جب اسے روحانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو بغض آپ کو کبھی بھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کے بغض ہوتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اگر کہیں ہوا تو اسے منع کر دیا گیا۔ مثلا حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حکایت لکھی ہے
میں بالخصوص اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو مذہبی طور پہ تھوڑے سے شدت پسندانہ رویہ رکھتے ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت کو دیکھیے. ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھے، وہ میرے شیخ سے تھوڑا سا بغض رکھتے تھے، وہ میرے شیخ سے تھوڑی سی عداوت رکھتے تھے، تو اس لیے اپنے شیخ سے عداوت رکھنے کی وجہ سے میں ان سے بغض رکھتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میرا وہ بغض بڑھتا چلا گیا. تو ایک دن میں سویا تو مجھے خواب میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا ابن عربی تو بغض رکھتا ہے اس سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، میں رکھتا ہوں. حضور نے کہا کہ تو اس سے کیوں بغض رکھتا ہے؟ ابن عربی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے شیخ سے بغض رکھتا ہے، میں اس لیے اس سے بغض رکھتا ہوں. یہ میرے شیخ سے بغض رکھتا ہے، میں اس لیے اس سے بغض رکھتا ہوں. حضور نے کہا ابن عربی وہ تیرے شیخ سے بغض رکھتا ہے تو رکھتا ہوگا، مجھ سے تو محبت کرتا ہے. تیرے شیخ سے بغض رکھتا ہوگا تو رکھتا ہوگا، وہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے. اگر وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میری محبت کیا اس لائق نہیں ہے کہ تو اس بغض کو چھوڑ کر تو بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جا؟ تو روحانی جذبے میں اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر بغض کا جذبہ آ بھی جائے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن مادی جذبے میں کوئی ایسی سبیل نہیں ہے، مادی جذبے میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ بغض کو روک سکیں یا آپ بغض کو کم کر دیں یا آپ بغض کو ختم کر سکیں. اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جتنے بھی گناہ اور جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں تشکیل پاتی ہیں وہ مادی جذبے سے مغلوب ہو کر تشکیل پاتی ہیں، یا وہ مادی نظام سے مغلوبیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائی پنپ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر معاشرے میں روحانی اقدار کو فروغ ملے اور اس نظام کی عملی تکمیل کے لیے جدوجہد کی جائے جس نظام کے لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جدوجہد فرمائی تھی، اور اس زمین پہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، حضور رسالت مآب نے تمام تفریقیں، تمام نفرتیں، تمام عداوتیں، تمام دشمنیاں وہ آپ نے ختم فرما دی. وہ قبائل جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے آ رہے تھے، ایک دوسرے کا کشت و خون کرتے آ رہے تھے، ایک دوسرے کی مارا ماری کرتے آ رہے تھے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ قبائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، حضور کی اطاعت میں آ گئے، حضور کی اتباع میں آ گئے، تو حضور کی اتباع کی وجہ سے، حضور کی اطاعت کی وجہ سے، حضور کی غلامی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان نفرتوں اور عداوتوں کو مٹا دیا اور دشمنی کو ختم کر دیا. مثلا وہاں عرب معاشرے میں جو سب سے بڑی نفرت پائی جاتی تھی وہ عرب کے سرداروں کے دلوں میں غلاموں اور عورتوں کے متعلق نفرت تھی کہ وہ غلاموں کو اور عورتوں کو اور غیر عرب لوگوں کو اپنا ہم پلہ ماننے پر تیار نہیں تھے. لیکن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، آپ نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے غلاموں کے اوپر توجہ دی اور عرب معاشرے کے ان طبقات پر توجہ دی کہ جو طبقات عرب معاشرے میں ایک پسی ہوئی
اور ایک روندی ہوئی حیثیت رکھتے تھے، جہاں گھوڑے کو غلام سے زیادہ حقوق میسر تھے، جہاں جانوروں کو غلاموں سے زیادہ حقوق میسر تھے۔ اور آپ حضرت علامہ اقبال کی جاوید نامہ کی وہ نظم دیکھیے کہ نوحہ ابو جہل در حرم کعبہ، کہ ابو جہل حرم کعبہ میں بیٹھ کر یہ نوحہ کرتا ہے اور اپنے بتوں کو جو انہوں نے کعبۃ اللہ میں سجا رکھے تھے، وہاں پہ بنا رکھے تھے، حبل کو اور عزا کو مخاطب کر کے ابو جہل یہ کہتا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے حبل، اے عزا، غضب ہو گیا، ایک ایسا دین آ گیا ہے، ایک ایسا مذہب آ گیا ہے کہ مذہب او قاطع ملک و نسب، کہ غضب یہ ہو گیا کہ تم بتوں کی وجہ سے، تم بتوں کی بڑائی سے ہم نے جو اپنا نام و نسب پیدا کیا تھا، مذہب او قاطع ملک و نسب، اس کا مذہب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب وہ ملک کی، جغرافیہ کی، نسل کی اور قوم کی تفریق کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے قہر یہ ہوا، اس سے بڑھ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم یہ ہوا۔ ابو جہل یہ نوحہ کرتا ہے کہ از قریش و منکر از فضل عرب، حضور خود خاندان قریش کے چشم و چراغ ہیں، لیکن اجمی کے اوپر عربی کی برتری کو نہیں مانتے، اجمی کے اوپر عربی کی برتری کی فوقیت کو ختم کر دیا ہے حضور نے۔ مذہب او قاطع ملک و نسب، کہ حضور کا یہ ابو جہل نوحہ کرتا ہے کہ حضور کا مذہب رنگ و نسل کو مٹا دیتا ہے۔ از قریش و منکر از فضل عرب، خود خاندان قریش میں سے ہیں لیکن عربی کی فضیلت کو نہیں مانتے کسی انسان کے اوپر۔ پھر در نگاہ او یکے بالا و پست، کہ اے حبل، اے عزا، اے ہمارے خداؤ، حضور کی نگاہ میں در نگاہ او یکے بالا و پست، اونچی ذات کے اور چھوٹی ذات کے، اونچے درجے کے اور نچلے درجے کے، یکے بالا و پست، اوپر والے اور نیچے والے سب برابر ہیں۔ با غلام خیش بر یک خاں نشست، اور ظلم یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل کہتا ہے کہ با غلام خیش بر یک خاں نشست، کہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ اپنے غلام کو اپنے دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ قدر احرار عرب نہ شناختہ، ابو جہل کہتا ہے کہ حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر نہیں پہچانی۔ با کلفتان حبش در ساختہ، کلفت کہتے ہیں جن کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، جن کی ناکیں چپٹی ہوں۔ کہتا ہے کہ قدر احرار عرب نہ شناختہ، حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر پہچاننے کی بجائے با کلفتان حبش در ساختہ، حبش کے موٹے حبشیوں کے ساتھ حضور نے اپنی سنگت کو قائم کر دیا۔ یہ وہ بنیادی پیغام تھا، یہ وہ بنیادی درس تھا، اور یہ وہ بنیادی نظام تھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نظام کا، اس دین کا جو وحی کے ذریعے حضور نے اس زمین کے اوپر نافذ کیا اور اسے نظام قرآن کہا۔ اور اللہ نے حضور کو بھیجنے کی وجوہات میں سے یہی بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہدایت لے کر آئے، رشد لے کر آئے اور دین لے کر آئے۔ کون سا دین؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، جس نے تمام ادیان کو آ کے
اس نے منقطع کیا، اور اکملت لکم دینکم، اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اور جتنے بھی پرانے اسطورے پالے گئے تھے، جتنے بھی توہمات کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی نسل پرستی کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی علاقائیت کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی لسانیات کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی طبقاتی تفریق کے بت پالے گئے تھے، جتنے بھی معاشرتی طبقات کے بت پالے گئے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ان تمام بتوں کو پاش پاش کر کے، قومیت کے بت کو پاش پاش کر کے، لسانیت کے بت کو پاش پاش کر کے، علاقائیت کے بت کو پاش پاش کر کے، اور توہمات کے بت کو پاش پاش کر کے لا الہ الا اللہ کو حضور نے راسخ فرما دیا اس معاشرے کے اندر۔ اس لیے میں نے اپنی تمہید میں آپ سے یہ عرض کی کہ فقط ثواب کمانے کا آلہ نہیں سمجھنا چاہیے حضور کی محفل میلاد کو، بلکہ حضور کے اسم گرامی سے منعقد ہونے والی محفل ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم حضور نے جو نظام قائم کیا، ہم اس نظام کو سمجھیں اور اس نظام کو اپنے اندر راسخ کریں۔ کیوں کہ مادیت سے تشکیل دیے گئے نظام وہ زمین پہ امن قائم نہیں کر سکتے، وہ زمین پہ اخوت قائم نہیں کر سکتے، وہ زمین پہ بھائی چارے کو قائم نہیں کر سکتے، لیکن الہام سے، وحی سے، قرآن سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تشکیل کردہ نظام ہے جو اس زمین کے اوپر امن کو قائم کر سکتا ہے۔ اور تاریخ مذاہب ہی نہیں، تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی مادیت کے بتوں سے تشکیل کردہ نظام اس زمین پہ نافذ کیے گئے، اس زمین کے اوپر ظلم کا بازار گرم رہا، اس زمین پہ تشدد کا بازار گرم رہا، اس زمین پہ تعصب کا بازار گرم رہا، اس زمین پہ استبداد کا بازار گرم رہا۔ استبداد کا بازار مٹتا ہے، ظلم کے بادل چھٹتے ہیں، تشدد کی اندھیری رات چھٹ جاتی ہے جب اس زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تشکیل کردہ نظام نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے جتنے آئمہ تھے وہ تمام آئمہ دین جب ظاہری علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو ان آئمہ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب۔ ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس تقریب کی صدارت فرماتے ہوئے، سرپرستی فرماتے ہوئے جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، کرسی صدارت پر تشریف فرما ہیں، اور ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری کے فیضان سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ بقول حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے آئمہ تھے،
آپ انہیں دیکھیے، وہ جب ظاہری علوم کی جب ان کی تحصیل ہو جاتی اور وہ اس سے فراغت فرما لیتے تو اس کے بعد ان تمام ائمہ نے اپنی روحانیت کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو مستحکم کیا، اور باطن کو مستحکم کرنے کے لیے وہ اپنے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھے۔ مثلا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تحصیل علم کے بعد 2 سال تک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید ہوئے، ان سے روحانی فیض پایا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیر بصری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی سے تحصیل روحانیت فرماتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت داؤد طائی ان سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوئے، اور انہوں نے یہ ضروری سمجھا اس چیز کو کہ جب ہم ظاہر کو سنوار لیتے ہیں، جب ہمارا ظاہر اس پیمانے کے مطابق ڈھل جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ لازم آ جاتا ہے کہ ہم اپنی روحانیت کی تشکیل کریں، اپنے اندر کے فرد کو، اپنے اندر کے انسان کو مضبوط کریں، اپنے اندر کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ہم اپنے اس رشتے کو قائم کریں اور ہم اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں۔ مثلا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک بڑا قول بلیغ ہے جسے متعدد علماء نے، فقہاء نے، صوفیاء نے، مفسرین نے، مورخین نے اپنی کتب کے اندر جسے لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، کہ جس نے فقہ کو پڑھا اور یہیں تک محدود رہا اور تصوف سے بے بہرا رہا، تصوف کے سمندر میں، روحانیت کے سمندر میں اس نے غواصی نہ کی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط تفسق، اس نے فسق کیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، جس نے تصوف اختیار کیا لیکن فقہ کی راہ کو چھوڑ دیا، فقہ سے منحرف ہوا، شریعت سے تضاد اپنایا، شریعت سے تصادم اپنایا، امام مالک فرماتے ہیں فقط تزندق، وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے ان دونوں کو اکٹھے کر دیا اس نے اپنے حق کو ادا کر دیا۔ گویا ہماری ظاہری زندگی میں، ہماری باطنی زندگی میں ان دونوں کا ایک اشتراک عمل جو ہے وہ اشتراک عمل ضروری ہے۔ جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل تو نماز پڑھائیو نہیں، کیا ہویا جے نیتی ہوں، دل تو نماز پڑھائیو نہیں، کیا ہویا جے نیتی ہوں، ارکان گٹے مل مل دھویں، منو نہ گئی پلیتی ہوں۔ ٹخنے اور گھٹنے اور کوہنیاں تو صاف ہو رہی ہیں، لیکن اگر دل سے میل نہیں اتری تو کیا سمجھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قابل قبول ہوگی؟ لوکاں دے وکھلاون کارن بھج بھج وڑے مسیتی ہوں۔ اگر دل نے سجدہ نہیں کیا، اگر دل نہیں جھکا، اگر دل میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوا تو پھر سجدے کہ ہم جتنے مرضی اپنے ماتھے پہ نشان بنا لیں، اگر دل میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اگر دل کے اوپر سجدے کا نشان طاری نہیں ہوا، اگر سجدے کے سوز میں، اگر سجدے میں یہ ولولہ نہیں، اگر سجدے میں یہ جذبہ نہیں، اگر سجدے کا جذبہ، اگر سجدے کا ولولہ زمین کے اوپر اس سجدے کے نشان کو نہیں چھوڑتا، جس طرح کربلا میں آج تک امام علی مقام کے سجدے کا نشان قائم ہے، اگر سجدہ نشان نہیں قائم کرتا تو وہ سجدہ خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا؟ جس طرح علامہ اقبال سجدہ حسینی کے متعلق کہتے ہیں
کہ حضرت امام علی مقام نے کربلا کی خاک پہ، کربلا کی ریت پہ اپنے خون سے نقش الا اللہ نوشت، کلمہ طیبہ کو نقش کر دیا، سطر عنوان نجات ماں نوشت، ہماری نجات کے مضمون کے عنوان باندھ دیا امام علی مقام نے وہاں پہ۔ اور یہی وہ سجدہ ہے کہ جسے اقبال کہتے ہیں روح زمین، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، ترس گئے ہیں اسے ایک سجدے کو آج منبر و محراب۔ جب تک وہ سجدہ نہیں ہوتا جو دل سے نکلتا ہے، جو روح ادا کرتی ہے، جو خشوع و خضوع سے کیا جاتا ہے، اس وقت تک ہماری نماز کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ اور جب تک سجدے میں وہ سوز نہیں ہے، جب تک سجدے میں وہ تڑپ نہیں ہے، ہم جتنی مناجاتیں کر لیں، ہماری مناجاتیں اللہ کے دربار سے دھتکار دی جاتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آج مجھے بتائیے، پورے اپنے دل کے خلوص اور اپنے دل کی گواہی سے مجھے بتائیے کہ کیا آج مساجد میں ہمارے ائمہ اور مقتدی کیا وہ رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں نہیں کرتے؟ کیا ہماری خانقاہوں میں گڑ گڑاہٹ سے دعائیں نہیں کی جا رہی؟ آج بڑے بڑے اجتماعات میں، میدانوں میں اور پہاڑوں میں اور صحراؤں میں دعائیں ہوتی ہیں۔ 25 لاکھ مسلمان اکٹھا ہو کے دعا کرتا ہے۔ کیا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ عرش اعظم کو وہ دعائیں نہیں ہلا رہی؟ ہماری مناجاتیں اللہ کے دربار سے دھتکار دی گئی، ہماری بلائیں کم نہیں ہو رہی، ہماری بلائیں بڑھ رہی ہیں، امت مسلمہ کے مشکلات بڑھ رہی ہیں، دعائیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ وہ اثر کہاں گیا دعاؤں میں؟ آج عرش اعظم کیوں نہیں ہلتا؟ حضرت سلطان باہو تو ہمیں یہ بتا کر گئے کہ درد منداں دیاں آہیں کولوں، پہاڑ پتھر دے گردے ہوں، درد منداں دیاں آہیں کولوں، آسمان تھی تارے جھڑ دے ہوں، درد منداں دیاں آہیں کولوں، بھج ناگ زمین وچ وڑ دے ہوں۔ آج ہماری آہوں سے، آج ہماری دعاؤں سے آسمان سے تارے کیوں نہیں ٹوٹ کے گرتے؟ آج ہماری دعاؤں سے، آج ہماری مناجاتوں سے، آج ہماری التجاؤں سے پتھر کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھر کیوں نہیں جاتے؟ آج ہماری دعاؤں کے سوز سے ناگ زمین میں بھاگ کے کیوں نہیں گھستے؟ بج ناگ زمین میں چوڑتے ہوں۔ کیا ان ناگوں کو، ان سانپوں کو سانپ سونگ گیا؟ ان دعاؤں کو سانپ سونگ گیا؟ ستارے نہیں گرتے؟ کیوں نہیں گرتے؟ پہاڑ نہیں جھڑتے؟ کیوں نہیں جھڑتے؟ دعائیں دھتکار دی گئی، کیوں دھتکار دی گئی؟ عرش نہیں ہلتا، کیوں نہیں ہلتا؟ قبول نہیں ہوتی دعا، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسئلہ فقط یہ ہے کہ نکلے خلوص دل سے اگر وقت نیم شب، ایک آہ ایک صدی کی عبادت سے کم نہیں۔ ثواب تو بڑھ گیا لیکن یہ ذلت کم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو فتح یروشلم کے موقع پہ فرمایا، اے ابو عبیدہ یاد رکھ، انا کنا اذل قوم، ہم دنیا کی نظروں میں ایک ذلیل قوم تھے،
فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں اسلام کی بدولت، اسلام کی وجہ سے ان قوتوں پہ، کیسر و کسرا پہ غالب کیا ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم یہ عزت اسلام کے بغیر حاصل کرنا چاہیں گے، اے ابو عبیدہ یاد رکھ، جس اللہ نے ہمیں ان پہ غالب کیا ہے، ان پہ عزت عطا کی ہے، اذلنا اللہ، وہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا، وہ ہمیں پھر رسوا کر دے گا۔ آپ دیکھیے کہ وہ قوت تب تک غالب تھی جب تک دین ان پہ غالب تھا، وہ دین کے پابند تھے، دین کو انہوں نے اپنا پابند نہیں کیا۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، الہ العالمین ہمارا ایک کام کر دے، ہم تیرے دین کے تابع ہیں اور اس پہ مزید استقامت پا جائیں گے، ثابت قدم ہو جائیں گے۔ میرے بندو، ہندوستان کے مسلمانوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ الہ العالمین، دو استعمار ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے، ایک برطانوی استعمار، برطانوی سامراج، اور گاندھی سامراج یعنی ہندو سامراج۔ الہ العالمین ان دو استعماروں کی غلامی سے نجات عطا کر، ایک آزاد خطہ عطا کر، اس خطے میں تیرے قرآن کے نظام کو ہم نافذ کر دیں گے۔ اور میرے اور آپ کے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا، اللہ سے وعدہ تھا، یہ نعرہ نہیں تھا، یہ اللہ سے وعدہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ یہ نعرہ نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، یہ نعرہ نہیں تھا، یہ وعدہ تھا اللہ سے کہ سرزمین عطا کر، سامراجی غلامی سے نجات عطا کر، ہم تیرے دین کا نفاذ کریں گے۔ اللہ نے برطانوی استعمار کو، برطانوی سامراج کو بھی ہٹلر کے ہاتھوں ذلیل کر دیا دنیا میں، اور جس سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس میں اب طلوع ہی نہیں ہوتا، اتنا سکڑ گیا کہ بادل چھائے رہتے ہیں سارا دن۔ اور وہ ہندو سامراج جس نے اکھنڈ بھارت کو اپنا رکھا تھا، اللہ نے اس کے گھمنڈ کو بھی توڑا اور مسلمانوں نے ایک آزاد خطہ حاصل کیا۔ لیکن یہ خطہ حاصل کرنے کے بعد، ہماری قیادت کے چلے جانے کے بعد، ہم نے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے سے انحراف کیا اور اس وعدے سے منحرف ہو گئے۔ اللہ نے کہا میرے دین کو نافذ نہیں کیا، میرے کلمے کی لاج نہیں رکھی، میرے قرآن کا نفاذ نہیں کیا، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا، ایک غلامی سے آزاد ہوئے تھے، جاؤ میں نے تمہیں کئی استعماروں کی غلامی میں مزید مبتلا کر دیا، اور آج کئی استعمار بیک وقت ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے۔ اقبال ہمیں یہ کہتا ہے کہ سوچ تجھے غلامی میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، کہ تو فقر کا نگہبان نہیں رہا۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں،
گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ. آج ہم سے وہ دولت چھن گئی فقط کس وجہ سے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیا اور اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے سے منحرف ہو گئے. دعائیں تب تک نہیں قبول ہوں گی، مناجاتیں تب تک نہیں قبول ہوں گی، نہ خود کو حملے رکیں گے تب تک، نہ ڈرون حملے رکیں گے تب تک، نہ استعمار کی غلامی سے آزادی ملے گی جب تک کہ اس ملک کے اندر جو اللہ سے وعدہ کیا گیا وہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عملی نفاذ نہیں ہو جاتا. یاد رکھیں کہ دعا ایک انفرادیت کے لیے ہوتی ہے، یعنی فرد کے لیے، ایک اجتماعی ہوتی ہے یعنی معاشرے کے لیے، ملت کے لیے. اور یہ دونوں دعائیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اہل گوجرانوالا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں یہ دونوں دعائیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں دعائیں مختلف ہیں. جو فرد کے لیے ہے، جو افراد کے لیے ہے، وہ یہ دعا ہے. جو فرد کے لیے ہے وہ یہ دعا ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور اسے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ فرد کی دعا ہے، لیکن ملت کی دعا یہ ہوتی ہے، یہ ملت کی دعا ہے. فرد کو اس سے نہیں سنوارا جا سکتا، ملت کو اس سے نہیں سنوارا جا سکتا. فرد کو اس سے سنوارا جا سکتا ہوتا تو امیہ بن خلف کے پتھر کے نیچے ایک ہے ایک ہے ایک ہے کی آواز تھم جاتی. بلال حبشی ایک ہے کہنا چھوڑ دیتے. اگر فرد کو اس دعا سے سنوارا جاتا، اگر ملت کو اس دعا سے سنوارا جا سکتا تو میرے پاکستانی مسلمان بھائیوں استعمار کب کا ٹل گیا ہوتا. ہم نے الٹ یہ شروع کیا، ہم فرد کو اس سے سنوارتے ہیں اور ملت کو اس سے سنوارتے ہیں. یہ الٹے چرخے دھاگے نہیں کاٹتے، سیدھے چرخے سے دھاگا کٹتا ہے. ہماری امت کا حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بے مارکا کر سکتی ہے جینے کی تلافی. اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا، کہ مارکے کے بغیر تیری دعا کیا اثر کرے گی. اور ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس دعا کی بات نہ کیا کریں. لیکن یاد رکھیں ہمارے اسلاف کا پیغام اور ہمارے اسلاف کی جد و جہد یہی ہے کہ فرد کو بھی انہوں نے رہنمائی عطا کی اور ملت کو بھی انہوں نے رہنمائی عطا کی. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج سجدوں میں اس عزم عمل کو اور اس تجدید عہد کو زندہ کرنا ہے
جو گنبد خضرا سے ہمارا وابستہ ہونا چاہیے، جو کعبۃ اللہ سے ہونا چاہیے، جو اللہ کی توحید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہونا چاہیے۔ اور آج کی اس تقریب سے، آج کی اس محفل سے اگر ہم حضور کی محفل سے، حضور کے پیغام اور حضور کے مقصد سے تجدید عہد کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں حضور کی رحمت کا سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھ جائے گا۔ ہم نہیں اٹھیں گے صرف، وہ سایہ بھی اٹھ جائے گا، وہ نگاہ بھی اٹھ جائے گی۔ وہ نگاہ مشروط ہے عزم عمل کے ساتھ، وہ نگاہ مشروط ہے تجدید عہد کے ساتھ۔ آج کون ہے جو حضور کی شفقت کا سایہ اپنے سر پہ قائم رکھنا چاہتا ہے؟ آج کون ہے جو حضور کی نگاہ کو اپنے سر پہ قائم رکھنا چاہتا ہے؟ جو قائم رکھنا چاہتا ہے، آج یاد رکھو حضور کی اس محفل سے، حضور کے میلاد سے ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے خلاف پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کو تانے دیے گئے، آپ کے پیاروں کو شہید کیا گیا، انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا، ان کے سر نیزے پہ چڑھائے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مسئلے کیے گئے، ان کے کلیجے نکال کے چبائے گئے، یا رسول اللہ آپ کے دندان شہید ہوئے، یا رسول اللہ آپ لہو لہان ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو پتھر مارے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جب یہ ملت مشکل میں تھی، آج جب اس وقت اللہ کی توحید کے لیے آپ نے آذان دی تھی، لوگوں نے لبیک کہا تو بھی آپ نے آذان دی، لوگوں نے جھٹلایا تو بھی آپ نے آذان دی۔ آپ نے بی بی خدیجہ ام المومنین سے، اپنے گھر سے، اپنی اہلیہ سے وہ آذان شروع کی، اور عرب کے ریگزاروں کو چیرتی ہوئی وہ کیسر اور کسرا کے محلات سے ٹکراتی ہے، وہ افریقہ میں ٹکراتی ہے، وہ یورپ میں ٹکراتی ہے، وہ فار ایسٹ میں ٹکراتی ہے، وہ برے صغیر میں ٹکراتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عزم ہے آپ سے، یہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے آپ سے عزم کرتے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں، آپ کے پیغام سے تجدید کرتے ہیں کہ کوئی سنے نہ سنے، کوئی لبیک کہے، کوئی لبیک نہ کہے، کوئی مانے، کوئی نہ مانے، کوئی قبول کر لے، کوئی جھٹلا دے، ہم اس آذان کو، توحید کی آذان کو، رسالت کی آذان کو، نفاذ دین کی آذان کو، یا رسول اللہ اپنے گھروں سے شروع کریں گے، اپنے خاندان میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنی دکانوں میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنے دفاتر میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنے محلوں میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنی گلیوں میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنے قصبوں میں دیں گے، ہم یہ آذان اپنے شہروں میں دیں گے، ہم یہ آذان یا رسول اللہ آپ کے دین کو نافذ کرنے کی آذان ہم چہار دانگ عالم میں دیں گے۔ آذان دینا ہمارا کام ہے یا رسول اللہ، اس میں برکت ڈال دینا یہ آپ کا کام ہے، اور یہی آذان ہے جو مجاہد کی آذان ہوتی ہے، جو اس دین کے نفاذ کا تقاضا کرتی ہے، جسے اقبال نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اور جب تک یہ آذان نہ دی گئی، جب تک ہمارے گھروں میں، جب تک ہمارے دکانوں میں، دفاتر میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، محلوں میں، گلیوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، جب تک یہ آذان نہ دی گئی، اس وقت تک ہمارا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا نہیں ہوگا۔ اس وقت تک
ہمارے اوپر جبر و استبداد کا یہ استعماری بادل یہ نہیں چھٹے گا، یہ اسی وقت چھٹے گا جب یہ آذان دی جائے گی۔ ظلمت کب چھٹتی ہے؟ تاریکی کب چھٹتی ہے؟ صبح صادق کب طلوع ہوتی ہے؟ جب یہ آذان دی جاتی ہے، جب یہ آذان بلند ہوتی ہے، جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں تک محدود نہ ہو جائیے، اس آذان کو وسیع کیجئے۔ اللہ کی ہر چیز بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر یہ توحید کا جزوی اثبات ہے، یہ توحید کا محدود اثبات ہے۔ توحید کا مکمل اثبات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا دین سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری کتاب سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا قانون ہر قانون سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا آئین ہر آئین سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا دستور ہر دستور سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا منشور ہر منشور سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا عطا کیا ہوا نظام ہر نظام سے بلند ہے۔ جب تک دستور کو بڑا نہیں مانتے، جب تک اللہ کے آئین کو بڑا نہیں مانتے، جب تک اللہ کے قانون کو بڑا نہیں مانتے، جب تک اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام زندگی کو، اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام ریاست کو، اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام سیاست کو، اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام اقتصادیات کو جب تک آپ بڑا نہیں مانتے، توحید کا کلی اثبات نہیں ہوتا۔ جب مومن توحید کا کلی اثبات کر لیتا ہے اور توحید کا کلی اثبات کر کے وہ نکلتا ہے تو یہ ظلمت کی رات چھٹ جاتی ہے، یہ تاریکی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، یہ گہرے دھوئیں، یہ کالی راتیں، یہ تاریکیاں، یہ ظلمتیں، یہ جہالتیں، یہ ظلمات، یہ چھٹ جاتا ہے۔ اور یہ کب چھٹتا ہے؟ جب مومن اس کی توحید کی یہ مکمل آذان دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال ہمیں بتاتا ہے وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، تجھے پتا ہے کہ کفر کا نظام جس سے لرز جاتا ہے، کفر کے ایوان جس سے کانپ اٹھتے ہیں، باطل کا، استبداد کا، مغرب کا، چنگیزیت کا، فرعونیت کا، نمرودیت کا، ابلیسیت کا، ان کا وہ جعلی نظام، ان کی وہ تاریک رات جس سے لرز جاتی ہے، وہ کہاں سے لرزتی ہے؟ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذا سے پیدا۔ جاؤ وہ آذان دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عہد کرو، اور یہ ہمارے سروں کے اوپر جو سیکولر ایجنڈا تھوپا جا رہا ہے اسے اپنی جوتی کی نوک پہ اڑاؤ۔ یہ نظام، یہ اللہ کے نظام کے سامنے لا کے اس نظام کو ماننا شرک کے مترادف ہے، اور یہ توحید کا جزوی اثبات اس کی بارگاہ میں ایک فرد کی نجات کا تو ہو جائے گا، ایک ملت کی نجات کا باعث نہیں ہے۔ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ آج اسی لیے اصلاحی جماعت یہ آذان دینے آئی ہے کہ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، آئیے اور آج پرچم مصطفیٰ کو پکڑیں، آج پرچم مصطفیٰ کو تھامیں، اور اس زمین پہ حضور کے اس نظام کے نفاذ کے لیے اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، اپنے باطن کو پاک کریں، اور سینے کو روشن کر کے آپ جب آگے بڑھیں گے تو اللہ کی نصرت غیبی بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کا کرم بھی آپ کے ساتھ ہوگا، حضور کی شفاعت
شفقت کا سایہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں یہ پیغام دیا کہ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ سوز ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور دل کے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے جس کے لیے وہ استدعا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آج اس مسلمان فقیر کے سر کی کلہ گر گئی ہے، آج اس کی پگڑی گر گئی ہے، آج اس کے دل کا سوز جاتا رہا ہے، آج اس کے سجدوں سے تڑپ جاتی رہی ہے۔ میں اقبال کے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دلش نالد اس کا دل روتا ہے، چرا نالد نداند اس کا دل کیوں روتا ہے یہ نہیں جانتا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ مسلمان آن فقیر کج کلاہے رمید از سینہ او سوز آہے، دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔